السلام علیکم جی جناب، میں آ چکی ہوں 97 ایپیسوڈ کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ پسند کی جانے والی ایپیسوڈ اور ڈیمانڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، بنا ٹائم ضائع کیے لیٹس اسٹارٹ۔ عاقب کو دھکے دے کر اس کی نیب کے پاس بھجوائے، خود رجال دل میں اچانک سے نمودار لیتی خواہشوں کے بہکاوے اور شدت کے سبب لیپ ٹاپ اسٹڈی سے اٹھاتا سیدھا جانیہ والے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور آج اس کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ رگوں پے میں سہمیت پر سرشاری اتر آئی۔ جانیہ ڈریسنگ کے سامنے پلٹ کر کھڑی اپنے لہنگے کی شرٹ کی ڈوریاں کھولنے میں پریشان الجھ رہی تھی، کیونکہ اس سے آخری گرہ کھلنی 2 پر تھی۔ جب آہٹ پر پلٹی تو رجال اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھے، معصوم سی حیرانگی کی اور تھوڑی سی گھبراہٹ سمیت اس کو تکتے ہوئے اس کے روبرو پلٹ کر کھڑی ہوئی۔ رجال نے دروازہ بند کیا، لاک کیا اور آگے بڑھا۔ لیپ ٹاپ بیڈ پر آرام سے اچھالتے بے تکلفی سے جانیہ تک آیا تو وہ خاص پاختہ سے اس کی وجہ سے اثر سے فطری خوف میں ڈوبی ڈریسنگ سے جا لگی۔ براؤن شلوار سوٹ جو اس کے خوبصورت دراز مینٹین فگر پر سوٹ کر رہا تھا، وہ لگ بھی اتنا پیارا رہا تھا کہ جانیہ کی سٹی گم ہوئی۔ میں نے ڈرا دیا، پلٹو مدد کروں؟ پہلا سوال اس کی گال ہاتھ سے چھو کر کیا تو وہ ہوش میں آتے ہی سر ہلاتی پلٹی، اپنے کرل کیے بال اٹھا کر آگے کیے، جبکہ رجال کی نظر اس کے خوبصورت بیک گلے پر بے ادبی سے سر کی، لیکن جلد ہی وہ اپنی نظروں کے زاویے بدلتا، شرافت سے وہ ڈوریاں کھولے اس منظر سے نگاہ چرائے، جانیہ کو پکڑ کر اپنے روبرو لایا۔ آج ہم اچھی سی مووی دیکھیں، رومانٹک، کامیڈی یا ایکشن، چوائس تمہاری۔ رجال نے نرمی سے اس کے خوبصورت نقوش کو محور نگاہ بنائے سوال کیا تو جانیہ فوراً جبراً مسکائی۔ کامیڈی؟ جلدی سے جانیہ بولی۔ رجال نے اس کی بوکھلاہٹ پر مسکراہٹ حلق میں دبائی، شاید وہ اس کے ساتھ کچھ رومانٹک دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کا سنگم رجال سے جوڑنے کی خطا اس کا دل آج ہی تو کر چکا تھا۔ جاؤ چینج کر لو، پھر کچھ لائٹ سا پہن لو۔ اب آج بھی تعریف کی امید لیے تھی، پر اس وقت جانیہ کا یہ حال تھا کہ تعریف نہ ملنے پر شکر کرتی فوراً بھاگ گئی، جبکہ رجال نے گال کا زخم بھلے پورا دن چھپا رکھا تھا پر گردن کا نہیں، ویسے بھی وہ کالر کے پیچھے چھپا تھا، اس کے لیے خوبصورت تحفہ تھا۔ رجال نے اس کے آنے تک میٹرس کے چاروں تکیے 2 کیے کھڑے کر کے سیٹ کیے، اے سی بہت ہی ہلکا کیا اور بلینکٹ کو اچھے سے کھول لیا، اور خود لیپ ٹاپ اٹھا کر اندر گھس کر نیم دراز ہوئے بیٹھا۔ جانیہ نے باسل کلر کا ایک سا نائٹ کے لیے کرتی ٹراؤزر پہنا اور تازہ دم ہوتی باہر آئی، اور مسکرا کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رجال نے اس کے لیے اس کی جگہ سے بلینکٹ ہٹایا تو وہ اس کے پاس ہی اوپر آ کر چڑھے بیٹھی۔ اس کی نظر رجال کی گردن پر تھی، جو رجال نے بھی محسوس کیا۔ یہ کول لگ رہا ہے۔ جانیہ کی شرارت پر اترنے پر رجال ہنسا، اس سے اچھا خاصا روب جاڑا۔ عاقب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رجال نے اس کے ساتھ ہی بیٹھے لیپ ٹاپ آن کیے، سلیکٹ مووی آن کر لی، جبکہ کیرمل پاپ کارن کا بڑا سا باؤل بھی لا چکا تھا، جس کی 1 منٹ میں ہی جانیہ نے پہاڑی بٹھا دی تھی کھا کر، شاید اسے بہت پسند تھے۔ جانیہ، تم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے یا بزنس؟ میں پوری کوشش کروں گا تمہارا ہر خواب پورا کرنے کی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائے وہ ایک دم سنجیدگی سے جانیہ کی طرف ہوئے بیٹھا، جو حیران سی رجال کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں جہاں تم جاؤ، مجھے نہ پڑھنا ہے مزید، نہ کچھ بننا ہے۔ ایسے میں اچھی ٹیچر تھی، پر وہ جاب دل بہلانے اور خالہ کے بعد سے خود کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے کرتی تھی، لیکن اب مجھے تم سے کچھ دیر بات کر کے ہی بہت سی ہمت مل جایا کرے گی۔ مجھے یہ زندگی ہی چاہیے، ایک گھر کا آرام اور تم جیسے دوست کا خوبصورت ساتھ۔ جانیہ نے بنا سوچے جو چاہا رجال کی آنکھیں تکتے کہہ دیا، جبکہ رجال کچھ دیر تو بول ہی نہ سکا، اور پھر جانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہاتھ فولڈ کرتے دبایا، شاید وہ جانیہ کی یوں انحصار کرنے پر ایموشنل ہو گیا تھا۔ ہمارے بیچ جو بھی باتیں ہوئیں، تم نے جو مجھ سے شیئر کیا اور جو میں نے تم سے، وہ ہمارے بیچ کا راز رہیں گی۔ میں اصل ماسکو کے جلاد کی جگہ سنبھالنے والا ہوں، تم اس میں بھی ساتھ دو گی میرا؟ رجال نے ہچکچاتے اور ڈرتے پوچھا، کیونکہ اسے لگا شاید اس پر جانیہ خوف کھا جائے گی، لیکن جانیہ کی مسکراہٹ میں شامل ہوتا رشک رجال کو الگ ہی درجے کا خوانک کر گیا۔ یہ تو بہت تھرلنگ ہوگا، میں ساتھ ہوں تمہارے، یعنی آپ کے، میں اکیلے میں بھی یوں ہی پکار لوں؟ جانیہ کا شوق سا پوچھنا رجال کو معصوم لگا، اور وہ اس کی وہ نظریں ملانے اور چرانے کی ادائیں، جیسا تم چاہو۔ رجال نے نظریں بچاتے واپس اسکرین اوپر کو سرکاتے مووی آن کی، جبکہ دونوں ہی بلینکٹ میں گھسے تھے، اور رجال نے ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے ذرا سا جانیہ کی جانب کیا تاکہ اسے بھی ٹھیک سے دکھائی دے۔ دونوں نے پاپ کارن کھاتے مزے سے مووی دیکھنی شروع کی۔ جانیہ کو فنی دیکھنی تھی، تبھی رجال نے وہی لگائی، لیکن وہ فنی رومانٹک تھی، اور پھر اچانک ہیرو ہیروئن کے بیچ کچھ بے حد بے باک سین سامنے آئے تو جانیہ کا دم سا گھٹا،
تھوڑا سا آگے کر دیں۔ جانیہ نے کچھ رومانوی مناظر کو نہ دیکھنا ہی مناسب سمجھتے رجال کے کان کے پاس ہی اسکرین سے نظر ہٹائے سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرا کر آگے کر گیا۔ ہم بھی ایسا کریں گے۔ رجال نے دوبارہ سے مووی انجوائے کرتی جانیہ کی طرف دیکھے کہا تو وہ آگے سے اس کی بات ہوا میں اڑائے اذیت سے ہنستی۔ ہم خوبصورت محبت کریں گے، یہ تو بس دکھاوا ہے۔ رجال اپنا جواب پر اعتمادی سے دیے وہ یکدم ہی اسے پکاری تو رجال نے مووی پاز کر کے گردن گھماتے جانیہ کو دیکھا۔ کبھی میرا ساتھ بوجھ لگا یا آپ مجھ سے بیزار یا تنگ آ گئے تو مجھے فوری بتا دیجیے گا۔ ایون کوئی لڑکی پسند آئی پھر بھی آئی سویئر میں آپ کی اس سے خود میرج کرواؤں گی۔ اف کیے بنا رجال نے اس کی بات تحمل سے سنی، اس کی بے چینی کا چپکے سے صدقہ اتارا۔ اور مجھے آپ کا ریلیجن بھی سیکھنا ہے، کسی اور سے نہیں آپ سے۔ آئی نو کہ میں تب دل سے راضی نہ تھی، لیکن میں اپنے دل کو قائل کر لوں گی، پرومس کریں۔ جانیہ نے اسے خاموش پائے پھر سے اسے مخاطب کیا، اور آپ مجھ سے ہمیشہ سب کہیں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے۔ سے رجال کی خاموشی چبھی تو مزید بولی اور اس بار اپنا ہاتھ اس کے گال سے لگا بیٹھی۔ اس کا نرم سا لمس بے حد قوی تھا کہ رجال کو لگا دماغ سدھ بدھ کھو نہ دے۔ مجھے اب کوئی لڑکی نہیں چاہیے، نہ مجھے کسی کو پسند کرنا ہے۔ میں اپنی اس دوست کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ رہی بات مذہب کی تو مجھے خود سیکھنے کی ضرورت۔ تم اس کے لیے دادو اور ماما سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہو، اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دو ایک سے آدھے ادھورے، بس ایک دوسرے سے ہی پورے ہوں گے۔ اس کے گال کو تھپکا کر رجال نے اس میں راحتیں سی اتار ڈالی۔ یعنی آپ ہمیشہ میرے رہیں گے؟ جانیہ کا یہ خوبصورت بدلتا لہجہ مقابل کے جس بات کو آنچ دے رہا تھا۔ جانیہ میں تمہارا ہی ہوں اب پورا۔ ہم یہ بات دوبارہ نہیں کریں گے، نہ تم خود کو کمتر فیل کرو گی۔ ماضی کو بھول جاؤ، بس اس وقت کو یاد رکھو جو ہم ایک دوسرے کا بہت پرسکون بنا چکے ہیں، اوکے؟ اس کی گالوں کو ہاتھوں کے حصار میں لیے اس بار بنا کہے اس کی جبیں چومتے سے بے حد خوشی سے ہمکنار کر ڈالا۔ میں آپ کی ہر تکلیف مٹا دوں گی رجال۔ جانیہ نے اس کے چہرے سے لگے ہاتھوں پر ہاتھ جماتے بے حد محبت سے یقین دلایا۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، اب مووی دیکھیں۔ رجال نے اس کی گالوں کو سہلاتے محبت سے ہی جواب دیا۔ آپ اپنی بازو میرے طرف بینڈ کر کے مجھے اپنے قریب بٹھا لیں پلیز۔ جانیہ کے سادگی سے کہنے پر رجال ہنسا اور جانیہ کا تکیہ بھی اٹھا کر اپنی کمر کے پیچھے سیٹ کیے۔ ذرا فاصلے پر بیٹھی جانیہ کو بازو پھیلا کر اپنے قریب کیے بازو لپیٹا اور مووی واپس چلائی، جبکہ اب جانیہ اس کے ساتھ لگی خوشی سے مووی دیکھنے کے ساتھ پاپ کارن کھانے لگی۔ پھر یوں ہی خیال آیا تو ہاتھ اٹھا کر رجال کے ہونٹوں تک لے گئی۔ رجال نے اس کے ہاتھ سے پاپ کارن لیا تو اس سے ہونٹوں سے جانیہ کی پوریں مس ہو کر جانیہ کے گال تمتما گیا۔ فوراً سے ہاتھ نیچے کرتی وہ بلش کیے واپس مووی دیکھنے لگی۔ مزاحیہ فکروں پر وہ کھل کر ہنستی، کبھی مسکراتی، کبھی کسی جملے کی گہرائی محسوس کیے اداس ہو جاتی۔ رجال نے اسے ایک لڑکی کے چہرے پر ان 2 گھنٹوں میں ہزاروں رنگوں کا میلہ دریافت کیا، اور اینڈ دیکھنے سے پہلے ہی وہ اس کے حصار میں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ ہاتھ میں موجود پاپ کارن اس کی ہتھیلی کے بند ہونے سے پگھل کر ہتھیلی میں چمٹ گئے۔ رجال نے خود بھی اینڈ نہ دیکھتے لیپ ٹاپ اپنے اوپر سے اٹھا کر سائڈ کیا اور پکڑ کر جانیہ کو ویسے ہی تکیے کو سیدھا کیے اٹھا کر ٹھیک سے لٹایا۔ پھر جب اس کا ہاتھ کھولا تو مسکراہٹ فطری اس لڑکی کی معصومیت پر ہونٹوں پر کھل گئی۔ اس کے ہاتھ سے چمٹے کیرمل پاپ کارن اتار کر باؤل میں رکھے، اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا تو وہ واپس ہوتے ہوئے نظر جانیہ کے چہرے پر جا ٹکی۔ آج غور کیا تو اسے روپا جیسی نہ لگی، بلکہ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اسے جانیہ اپنی جیسی لگی۔ شاید یہ رجال چغتائی کے سر پر حاوی ہوتا اس نکاح کا اثر تھا۔ سنا تھا شادی کے بعد لوگوں کی شکلیں ملنے لگتی ہیں، پر ہماری تو پراپرلی شادی بھی نہیں ہوئی اور مجھے تم اپنے جیسی لگنے لگی ہو۔ شاید ہماری تکلیفیں ایک جیسی ہیں، تبھی سب کچھ ایک سا لگنے لگا ہے۔ تمہارے ساتھ باتیں کرنا بہت الگ خوشی دے رہا ہے۔ چند دن کا ساتھ پوری عمر پر باری کیسے پڑ سکتا ہے؟ آخر ہمیں جوڑنے والی نہ محبت ہوگی نہ عشق، ہمیں ہمارا درد جوڑے گا۔ تم نے کہا تم میری تکلیف دور کرو گی، میں بھی تمہاری ہر تکلیف مٹاؤں گا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، حالانکہ بہت فاصلہ تھا، پر رجال نے اپنا ہاتھ اس کی بے داغ گال سے جڑے رابطہ سا جوڑا، دھیرے سے ہتھیلی کو حرکت دی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، روپا سے کہیں درجے، لیکن رجال کو وہ اب الگ لگ رہی تھی۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل کا تھوڑا سا اطمینان تھا۔ میں تمہیں نہیں دیکھتا، میری نظر سیدھی تمہارے دل پر چلی جاتی ہے، جو حسرتوں اور خواہشوں کا مسکن ہے۔ پتہ نہیں میں ان کو پورا کر سکوں گا یا نہیں، پر کوشش کروں گا۔ تعریف کرنی کچھ خاص نہیں آتی، پر تم آج کچھ زیادہ اپنی لگی۔ وہ میچنگ، میں تو ایک لمحہ تھم گیا
کہ اف یہ اتنی پیاری سی لڑکی کیا واقعی میری بیوی ہے؟ واقعی مجھ گدھے کو تم سی پری مل گئی، کافی حیران کن ہے۔ بیوقوف رجال، یہ تعریف اس کے جاگتے کرتا نا، اب کیا اس کا بھوت بتائے گا اسے کہ مجھے وہ اچھی لگ رہی ہے؟ سو جائے، اسے بھی تنگ مت کر یوں تاڑ کر۔ رجال کو لگا اسے جانیہ کی گال کو چھو کر اس کی حرارت اور نرمی محسوس کرنا نہایت پر لطف لگ رہا ہے کہ نیند بھی اتنی تھکن اتارنے کی دوا نہیں جتنا یہ عمل۔ وہ پھر بھی خود کو باز رکھے اپنے تکیے پر سر گرائے لیٹ گیا۔ کمرے میں پہلے ہی نیلی اور سنہری دو مدھم روشنیاں جلوہ گر تھیں۔ رجال نے تکیے پر سر تو رکھ لیا، پر دل امڈ امڈ کر چاہتا تھا بس جانیہ کو دیکھتا رہے۔ کیا میں اس کے چہرے سے ہاتھ لگائے نہیں سو سکتا؟ یار یہ اتنی اچھی فیلنگز کیوں دے رہا ہے؟ نہیں، ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، ہاتھ اتنا آکورڈ نہیں لگے گا۔ رجال سے رہا نہ گیا تو اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے ذرا سا اس کی طرف رخ کر گیا۔ پیار بھی کر لیتا ہوں، میری اپنی بیوی ہے۔ رجال نے جب ہمت کرتے اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی چومی تو اس کی زبان تک کیرمل کا شیریں رسیلا ذائقہ اترا، ساتھ ہی وہ ہنس پڑا۔ آئی نو تم جاگ رہی ہوتی تو میری ان ترسی حرکتوں پر یوں ہی ہنستی۔ یہ بچکانا صحیح، یہ خوبصورت ہے۔ چل رجال اب سو جا، ابھی یہ اس سے زیادہ اویلیبل نہیں۔ خود کو سلانے کے جتن جانے کتنی دیر تک اسے کرنے پڑتے، لیکن جانیہ کی بازو میں بازو الجھا کر ہاتھ تھامے کروٹ پر لیٹے رجال نے آنکھیں ضرور بند کر کے خود کو پرسکون سی کیفیت کے حوالے کر دیا۔ تم نے معاف کر کے گلے کیوں نہیں لگایا زمل جلال خان کو؟ سب سو چکے تھے، لیکن داریہ کو جب داران نے آنکھ کھلنے پر پاس نہ دیکھا تو اسے ڈھونڈتا چھت پر آیا۔ وہ باریک سی چادر اپنے اطراف لپیٹے تاحد نگاہ پھیلی رات سے ہم کلام تھی۔ داران نے اپنی دونوں بازو کھول کر پھیلاتے اس کو اپنے سینے کی جانب گھسیٹ کر اس کے دونوں بندھے ہاتھ کھولے ایک ایک ہاتھ میں لے کر دبانے کے بیچ اس کے کان سے لب نزدیک سرکائے پوچھا۔ لگانا چاہتی تھی پر وہ بہت ایٹیٹیوڈ مین ہے، غمزہ آواز میں بکھرا تھا۔ داران وہیں چہرہ ٹکائے سیدھ میں خود بھی پھیلی رات تکنے لگا اور اس بیچ داریہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر دباتا رہا، جس سے داریہ کا اداس دل بحال ہوا، دماغی ٹینشن کم ہونی شروع ہو گئی۔ ایٹیٹیوڈ تو ماشاءاللہ تمہارے سوا سب میں کوٹ کوٹ کر ہے، ایاد میں، زمل جلال خان میں، اور تمہاری مامی کومل بھی ایسی ہی تھی۔ تو ایک بات بتاؤ، تم کس دنیا سے آئی تھی؟ وہ جو کھوئی ہوئی تھی داران کے پیار سے گال چھونے پر مسکرائی اور ذرا سا سر گھمائے داران کو دیکھنے لگی۔ کیا مجھ میں انا نہیں ہے؟ وہ متجسس تھی۔ میرے معاملے میں تم ٹوٹی شاخ سی تھی جسے پتہ ہی نہیں انا ہوتی کیا ہے، جسے ہوا کے دوش پر وہاں وہاں لہرانا ہوتا ہے جہاں اس کی قسمت طے کرے۔ یہاں سامنے آؤ ذرا۔ داران نے اسے پکڑ کر اپنے حصار میں ہی روبرو لایا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی آدھی رات کی ہوا نے دونوں کے بالوں کو بے ترتیب بکھیر کر اور خوبصورت کر دیا۔ اس سے پہلے داریہ بالوں کے چہرے پر آنے پر بے چین ہو کر ہٹاتی، داران نے خود اس کے بالوں کو نرم پوروں سے سمیٹ کر اس کا چہرہ الجھنوں سے آزاد کرتے بےتابی سے اس کی جبین چوم لی، اور اتنی شدید محبت سے کہ داریہ کو آنکھیں بند کیے وہ لمس محسوس کرنا پڑا۔ مجھے لگا وہ خود پکڑ کر گلے لگا لیں گے، میں انتظار ہی کرتی رہی۔ روٹھی میں ہوں تو میں کیسے گلے لگ سکتی ہوں؟ جب انہوں نے اپنی کھلی باہیں میری سرد مہری پر واپس سمیٹی مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں اس لمحے کو بھول نہیں پا رہی۔ ان سنہری آنکھوں میں درد ہلکور اٹھا تو داران نے اس کی نم آنکھوں کو باری باری چوما۔ وہ داریہ کو زبردستی اس معاملے میں اکسانا نہیں چاہتا تھا، یہ باپ اور بیٹی کا بہت ذاتی معاملہ تھا۔ جب تم سے عشق ہونے کے بعد میں نے تمہارے بارے میں سب معلومات نکلوائیں، اور جب مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ زمل جلال خان نے تمہیں ایک کوٹھے پر بیچا، میں گن لے کر اسے مارنے نکلا تھا۔ اس کے ٹھکانے کے باہر جا کر رک گیا، پھر کسی قوت نے مجھے واپس دھکیلا۔ جیسے اس کوٹھے میں تمہیں اذیت دینے والوں کا حال ہوا، زمل کا بھی ایسا ہی ہوتا، پر اسے رعایت صرف باپ ہونے کو ملی۔ پھر میں نے فیصلہ لیا کہ نہیں، تم میری محبت بعد میں بنی ہو، اس کی بیٹی پہلے ہو۔ میں پلٹ گیا، صرف اس لیے کہ مجھے برے لوگوں میں برائی کے ساتھ موجود اچھائی بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت سہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، غلط اس دنیا میں مکمل کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کی غلطی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، جو ہمارے لیے بظاہر فرعون ہو وہ کسی کے لیے مہربان اور انصاف پسند بھی کسی نہ کسی کہانی میں ضرور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سامنے والے انسان میں انسانیت پرکھو، اچھائی یا برائی نہیں۔ نرم پر اثر اور بے حد مہربان الفاظ میں داران نے اس کے دل کا سارا کرب سمیٹا، اسے بے حد ہمت بخشی، اسے موو آن کرنے کی طاقت دی۔ وہ اچھے باپ نہ ہوں، اچھے شوہر نہ ہوں، وہ اچھے محبوب اور دوست ضرور ہیں۔ شاید اس لیے میں پگھل رہی ہوں۔ ممی سے ان کی محبت ہر کھوٹ سے پاک تھی، یہ ماموں بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لالا بھی اور میں بھی۔
کیونکہ کومل کے سوا ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت تو دور، کسی دوسری کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ وفاداری میں سبقت لے گئے وہ بے رحم انسان۔ بس ممی کو بعد میں بہت ستایا انہوں نے، اور ہمارے ساتھ کیا کیا؟ خیر، میں ان کو حق کروں گی کل خود ہی۔ داریا کے غم سے برتے لہجے پر تاران اس کی ہمت نہ سراہتا تو وہ کیسے سنبھلتی؟ تبھی اپنے سینے میں بسا کر بینچ لیا۔ یہ گرفت ہی سے سنبھال سکتی تھی۔ بہت اچھا سوچا، تم ایک بہادر اور مضبوط لڑکی ہو داریا، جس نے ہر مشکل کا ہمت سے مقابلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں باہمت لوگوں کے امتحان کڑے ہونا بھی انعام ہوتا ہے تاکہ وہ اور مضبوط ہوں۔ تم جو کمزور پڑ رہی ہو، دیکھنا بہت جلد تمہیں الگ سی قوت میسر آئے گی۔ تم مجھ سے بھی 100 درجے بہتر ہو جاؤ گی۔ ویسے بھی ایک زندگی کو جنم دینے والی عورت کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتی۔ داریا کے آنسو تھم گئے۔ اسے ماہر شاہ سے اسی تھراپی کی ہی تو ضرورت تھی۔ ماہر شاہ کی داریا پر کمزور ہونا جچتا بھی نہیں۔ میرے پاس تم جیسا درما ہے تو درد اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں۔ وہ مضبوط ہوئی تو داران کو مسرت محسوس ہوئی۔ پھر سے اس کی جبین چومتے اپنے ساتھ ہی لگاتے، وہ دونوں ہی سامنے پھیلی خوبصورتی تکنے لگے، کیونکہ نیند سے زیادہ کبھی کبھی خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کرنا زیادہ ہیلنگ ہوا کرتا ہے۔ سو جانا اب، جن چڑیلیں بھی سو گئیں یار، کیا سوچ رہا ہے؟ سمن سو چکی تھی، تبھی جہانگیر نے جب 2 بجنے کے باوجود زمل کو لان میں خاموش سا بیٹھے دیکھا تو واپس نیچے چلے آئے۔ ساتھ ہی آرام دہ کاؤچ پر بیٹھے، بازو زمل کے پیچھے کی جانب صوفے کے اوپروی کنارے پر پھیلائی۔ ایک ساتھ محبوب شوہر اور اچھا باپ ہونا کیا سب مردوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے؟ زمل کے سوال پر مقابل چہرے کی رنگت بدلی، پھر ایک بٹکی سی مسکراہٹ چلی آئی۔ شاید ہاں، یا تو مرد اچھا محبوب شوہر ہوتا ہے یا بہترین باپ، پر تجھے کیا سوجی؟ تو صرف باپ ہے، اور کوشش کر اب اچھا باپ بن کر دکھا۔ پیار کی الجھن فوری مٹاتے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، میں تجھے اچھا باپ اور محبوب دونوں اگر بن کر دکھا دوں جہانگیر۔ ایک دم ہی زمل کی آنکھوں کی شوخ چمک پر جہانگیر کچھ دیر فقط زمل کے چہرے کو حیرانسا ہو کر دیکھتے رہے، پھر جھٹکے سے سر ہلائے اٹھے اور اس سے بھی بازو سے گھسیٹتے اٹھایا۔ کیسی پٹھی باتیں اور سوال کر رہا ہے، وہ بھی آدھی رات؟ چل اٹھ، تجھے تیرے کمرے میں پہنچا کے ہی میں اب اپنے روم میں جاؤں گا، یہاں بیٹھا ہے کوئی جن چمڑ جائے گا۔ جہانگیر نے گھبراہٹ پر قابو پائے زمل کو زبردستی پیلس کے اندر کی طرف روانہ کرتے خود بھی اس کے قدموں کا تعاقب کیا۔ تو دیکھنا، میں اپنے بچوں کی اچھی یاد بنوں گا۔ یار میں بور ہو رہا ہوں، مجھ سے سویا نہیں جائے گا، مجھے کوئی اچھی سی خبر سنا دے، آج سمن کو چھوڑ دے، آج میرے پاس بیٹھ جا۔ زمل کو کمرے میں پہنچائے جہانگیر جانے لگے تو زمل نے یوں انہیں روکا جیسے کوئی اندر ہی اندر اکیلا پڑنے کے خوف سے مر رہا ہو۔ تو مجھے خوفزدہ کرنا بند کرے گا یا نہیں؟ زمل تو میری جان ہے یار، تیری ایسی بے بس حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بیٹھ، تجھے اچھی خبر سناتا ہوں، اور ایک رات تو کیا میری ساری زندگی تیری ہی ہے۔ تو میرا اکلوتا اور پیارا یار ہے، سمن امید سے ہے۔ زمل کی ساری تکلیف لمحاتی ہوئی دفتن وہ ہنس پڑا اپنے ازلی خرافاتی انداز میں، تو سوکھے پتے کی مانند پھڑپڑاتا جہانگیر کا دل بھی سیدھی ڈگر پر آیا۔ وارے ترسے عاشق، مار ہی لیا مارکا، گاڑ دیے جنڈے، بس سن لے، آ رہا ہے تیرا وارث، پھر تیرا دوست بھی بنے گا وہ۔ مسکراتے ہوئے زمل نے جب جہانگیر کی گال تھپکی تو ان کی آنکھوں میں اچانک سے مردگی کے جذبات چھا گئے۔ میرا دوست صرف تو ہے، اگر ایک بار ایسا بولا تو چلا جاؤں گا۔ جہانگیر سے ایسا سوچنا بھی ممکن نہ تھا۔ زمل نے اسے روکا اور اپنا سر جہانگیر کے کندھے پر ٹکا دیا۔ جہانگیر نے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ میری داریا نے آج مجھے پہلی بار مہربانی سے دیکھا یار، اس کی ہمت کو سلام ہے کہ مجھ جیسے باپ کو دیکھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ معاف نہ کر پائی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ پوچھے گا تو نے رحمت کو زندہ درگور کیوں کیا؟ اور میرے پاس کوئی جواب؟ اس سے پہلے زمل سے سکتا جہانگیر نے ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑے اس کو پکڑ کر سیدھا کیا۔ معاف کر چکی ہوگی، رحم کھا خود پر، ایسے نہ کر، تو کمزور نہیں ہے یار، اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے، پر حوصلہ رکھ، بڑے بڑے دکھ جھیل کر تو نہیں رویا، تو اب کیوں؟ بول۔ جہانگیر کا بس چلتا تو اپنا دل اس کٹے دل سے بدل لیتے، پر ایسا ممکن تھوڑی تھا، اپنے درد تو خود ہی سہنے پڑتے ہیں۔ بس میں تھک گیا ہوں یار، مجھے اپنی گود میں سونے دے۔ زمل نے وہیں دوہرا ہوتے اپنا سر جہانگیر کی گود میں رکھا تو جہانگیر کی آنکھیں اس گل و گیر حسرت پر لہو رنگ میں بدلی۔ آج زمل جلال کی یہ تکلیف نہ جانے کیوں جہانگیر کی روح کپ کپا رہی تھی۔ خدا خیر کرے۔ 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت تھا جب جانیہ بہت برا خواب دیکھتی کانپ کر جاگی۔
گلا بنجر محسوس ہوا تو فوراً سے گھبرا کر آنکھیں کھولتے اپنے چہرے سے کافی حد تک نزدیک آئے رجال کو دیکھ کر ہلکی ساری پیاس بھول گئی، اور پھر دھیرے دھیرے سے محسوس ہوا کہ اس کا ایک ہاتھ بہت مضبوطی سے رجال کے ہاتھ میں قید ہے۔ سانس کھینچ کر اسے خارج کرتے وہ دھیرے سے اپنے تکیے پر ہوئی، کیونکہ اس کے پاس نہیں آیا تھا بلکہ جانیہ اس کے قریب گئی تھی۔ فطری سا خوف محسوس ہونے پر اس نے چہرہ گھمایا، اپنے دوسرے ہاتھ سے پیشانی کی نمی پونچھ کر ہاتھ پھیرتی گردن تک لائی۔ نہیں، یہ میرا دوست ہے، مت ڈرو جانیہ اس سے۔ جانیہ نے تھوک نکلتے حلق تر کیا اور پھر سے ہمت جمع کیے سر ہلاتے اس کی طرف چہرہ گھما گئی۔ رجال سو رہا تھا، اس کی آنکھیں بند اور چہرہ آسودگی سے بھرا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے پلکیں جھپکائے دیکھتی رہی، اتنی دیر کہ اسے لگا اس کی آنکھیں رجال کے چہرے کو حفظ کر چکی ہیں۔ گلے کی گھٹن پر جانیہ کی پیاس ناقابل برداشت ہوئی تو وہ رجال سے ہاتھ چھڑواتی مچلی، مگر وہ یکدم اس کے ہاتھ چھڑوانے پر آنکھیں کھولتا جاگا تو جانیہ کو بیٹھ کر سائڈ میز پر جھکے دیکھ کر خود بھی جمائی روکتا اٹھ بیٹھا۔ آپ کیوں اٹھ گئے؟ میں پانی پینے جاتی تھی، سوری آپ کی نیند خراب کر دی۔ گلاس پانی پی کر واپس رکھے وہ شرمندہ سی بولی، جبکہ رجال مسکرا کر سر واپس تکیے پر رکھے لیٹا اور نیند میں مبتلا سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جو خود بھی ہچکچاتی ہوئی واپس اپنے تکیے پر لیٹ گئی۔ رات میں سو گئی، سوری۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ لیے وہ اس سے سر پھیرے دیکھ کر بولی، جس نے جانیہ کی طرف کروٹ بدل کر اسے تھوڑا گھبراہٹ میں مبتلا کیا۔ میں بھی سو گیا تھا، بات بات پر سوری نہیں کرتے۔ رجال نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پھیرا، پھر بالوں میں انگلیاں داخل کرتے ہاتھ پھیرنے لگا۔ جانیہ نے بے اختیار اس کی کلائی پر اپنے ہاتھ کی پکڑ جمائی۔ آپ بے آرام نہ کریں نہ، خود کو سو جائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ میری وجہ سے جاگ گئے۔ جانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑے دھیرے سے اپنے چہرے سے ہٹایا۔ رجال نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی اور ایک جانیہ کی آنکھوں کے گریز پر اور رسمی سا مسکرا کر تکیہ ذرا آگے کرتا کروٹ واپس موڑتا آنکھیں بند کیے، ایک ہاتھ سر تلے کوہنی بینڈ کیے رکھ کر دوسرا سینے پر ہتھیلی کے سنگ رکھ لیا۔ جانیہ نے اس کے سینے پر رکھے ہاتھ تلے بلینکٹ دبا دیکھا تو ذرا اٹھ کر اس پر کروانے کو جھکی تو رجال نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکی جانیہ کو دیکھا، جس کے کھلے بال رجال کے سینے پر بکھرے اسے ارد گرد عجیب سی فسوں کی کیفیت جگا گئے۔ پھر وہ خود بھی تو رجال کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی بنا کسی ڈر کے۔ کیا آپ مجھے وائف سمجھتے ہیں رجال؟ مقابل کی سنجیدگی سے گھبراتے جانیہ نے اسی پوزیشن میں جھکے اپنا ہاتھ رجال کے ہاتھ پر ٹیکنے کو رکھ کر سوال کیا تو رجال نے سر تلے رکھی ہتھیلی نکال کر دھیما سا مسکراتے اس کی گال سے جوڑے سر اس بات میں ہلایا، تو ہسبینڈ اپنی وائف کی تعریف بھی تو کرتے ہیں۔ آج سے پہلے مجھے پسند نہیں تھا یہ کہ کوئی میری تعریف کرے، انفیکٹ غصہ آتا تھا، اور اس حادثے کے بعد تو خود سے اپنے اس جسم سے رہی سہی محبت مر گئی، لیکن آپ تعریف کریں گے تو شاید مجھے برا نہ لگے۔ جانیہ کی رک رک کر رجال کی نرم سنجیدگی تک کر حوصلے سے کہی خواہش اس بے رنگ شخص کو جانیہ کی جانب کچھ الگ طرح سے سوچنے کا حوصلہ دیتی محسوس ہوئی۔ تم بھی کیا سوچو گی کتنا بدتمیز ہوں، کرنا چاہتا تھا تعریف، لیکن وہ ہوتا ہے نا الفاظ حلق میں ہی کہیں اٹک جائیں پر زبان پر نہ آ سکے، وہی ہوا۔ کل اور آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور تم ہنسو نہ اگر تو ایک اور سچ کہہ دوں کہ ابھی سر پھاڑ حلیے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ویسے ہی سمٹے سمیٹے لہجے میں رجال نے اپنے ہاتھ کی حرکت بڑھاتے اس کی گال کی نرماہٹ محسوس کرتے اس کو یہ سب کہہ کر نہال کیا۔ وہ کھل کر مسکرائی، پھر یکدم اداس ہوئی۔ میرے چہرے کی وجہ سے نہیں اچھی لگی نا؟ میری تسلی کو یہ بھی کہہ دیں، آواز میں اتراتی اذیت سمیت بولی، کیونکہ اسے رجال سے چھپنے کی کوئی مجبوری نہ تھی۔ چہرہ کسی نہ کسی سے مل ہی جاتا ہے، پر آنکھیں اور دل سب کے الگ ہوتے ہیں۔ اتنا کافی ہے تسلی کے لیے؟ مقابل کی جان میں جان آ گئی تھی اس جواب پر۔ بہت زیادہ ہے رجال، کیا میں کبھی آپ کی فیلنگز کی حقدار بن سکوں گی؟ وہ پھر سے آنکھیں نم کر بیٹھی تو رجال نے اسے دونوں بازوؤں میں بھر کر فوری اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا مزید سوال۔ تم مجھے پسند ہو بس کافی ہے، چلو سو جاؤ، ابھی بہت رات باقی ہے۔ رجال نے بات ختم کرنی چاہی، پر وہ یہ سن کر اور بے قرار ہوتی سر اٹھائے سے تکنے لگی۔ کیسے مانوں؟ وہ ضد پڑ لگی۔ رجال کا دماغ اس کی پرتقاضا نظروں سے ایک ساتھ کے لیے معاف ہوا۔ تم اس وقت میرے حصار میں پرسکون ہو، اتنا ثبوت کافی نہیں، سنبھل کر تشفی کروانی چاہی۔ جانیہ سر ہلاتی واپس اس کے سینے سے جا لگتی اس کے جسم کی خوشبو میں گم اس مہک کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ رجال اب بہت اچھے ہیں،
وہ واپس اٹھی، اپنے ہونٹوں کو اس کی گال سے جوڑ کر پیار کرتی دور ہوئی۔ رجال نے نظریں سی چرا کر اس کی تعریف وصول کی، پر یہ وہی جانتا تھا اس خوبصورت عمل نے اس کے کتنے درد، کتنی حسرتیں بے پردہ کیں۔ تم بھی بہت اچھی ہو، اسے مسکرا کر کہے وہ حصار میں شدت ملا گیا، اور اس بار جانیہ سے سر اٹھایا ہی نہ گیا کیونکہ وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے سمٹی تھی۔ جانیہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ رجال نے چہرہ جانیہ کے بالوں سے لگا کر اپنے اندر کی افراتفری کو سنبھالنے کی کوشش کرتے خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ جاری ہے، رجو فینس ہوش تو بہت ہوں گے۔ کیسی لگی اسموتھ کس؟ تو آپ لوگ اب تیار ہیں جھٹکوں کے لیے اور ناول کے پیک پوائنٹ کے لیے؟ لکھنے کا سوچ کر ہی میرا دل اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن ایک گارنٹی ہے، آپ لوگ کچھ نیو فیلنگز الگ طرح سے فیل کرنے والے ہو۔ ناول کا اختتام خوبصورتی کی انتہا پر ہی ہوگا، لیکن خوبصورتی میرے نزدیک وہ ہے جو دکھائی دے اور محسوس ہو۔ بس سین و ڈائلاگ ضرور بتائیں اور جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ یوٹیوب اسپیشل دریش کم کسی بھی وقت میلہ لوٹنے آ جائے گا۔ ٹٹڑاں۔ تو ملتے ہیں پھر ہم 98 ایپیسوڈ میں، جو ولیمہ اسپیشل اور بہت ہی زیادہ مزیدار اور کراری ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے ریویوز تو آپ نے کرنے ہی ہیں اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ بائے۔